ڈیئر طلبہ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر طلبہ آج ہم ایکسرسائز نمبر 1.4 پڑھیں گے۔ ڈیئر طلبہ ایکسرسائز 1.4 کا پہلا کوشچن ہے کہ درج ذیل ضربی حاصل قالب ممکن ہے یا نہیں، یعنی کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان قالبs کی آپس میں ملٹیپلیکیشن یعنی کہ ضرب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا کوشچن جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے۔ تو ڈیئر طلبہ پہلا کوشچن دیکھ لیں آپ کہ ہمیں جو یہ قالب دیے گئے ہیں، جو پہلا قالب یہ ہے اس کی کتنی قطاریں ہیں اور کتنے کالم ہیں، اور اسی طرح دوسرے قالب کی کتنے قطاریں ہیں اور کتنے کالمز ہیں۔ تو پیچھے ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے کہ ضربی حاصل اس وقت تک قالبs کا نہیں ہو سکتا کہ جو پہلا قالب ہو اس کے کالمز کی تعداد اور جو دوسرا قالب ہو اس کے قطاروں کی تعداد جب تک ایکولی نہیں ہوں گی اس وقت تک ڈیئر طلبہ ہم ضرب یعنی کہ ملٹیپلیکیشن ان کو نہیں کر سکتے۔ تو پہلا کوشچن دیکھیے ڈیئر طلبہ، اس کے 2 کالمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو قالب ہے اس کی کتنی قطاریں ہیں؟ 2 قطاریں ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کیا ہو گئے؟ ایکول ہوں گے، یعنی کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ کالمز اور قطاریں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ آپس میں برابر ہیں، تو یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ڈیئر طلبہ آپ دوسرا کوشچن دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی یعنی کہ 2 کالمز ہیں اور 2 قطاریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ کالمز از اکول ٹو قطاریں۔ تو یہاں پہ اگر آپ زیادہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ دیے ہوئے قالبوں کے کالمز اور قطاریں برابر ہیں، ٹھیک ہے، برابر ہیں۔ تو یہ کیا کس چیز میں آ جائے گا؟ ممکن میں آ جائے گا، یعنی کہ اسے ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر طلبہ اب آپ تیسرا کوشچن دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی قطاریں 2 ہیں اور کالمز کتنا ہے؟ جسٹ 1 ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہم لکھ سکتے ہیں کہ کالمز از ناٹ اکول ٹو قطاریں، یعنی کہ کالمز اور روز جو ہیں وہ ایکولی نہیں ہیں، تو یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ڈیئر طلبہ آپ چوتھا کوشچن دیکھ لیں۔ تو اس میں کالمز یعنی کہ کتنے کالم ہیں؟ 2 کالم ہیں، اور دوسرا جو قالب ہے اس کی روز کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ تو یہ برابر ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا ہوں گے؟ ممکن میں ہوگا، یعنی کہ ان کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر طلبہ پانچواں کوشچن ہے، پانچواں کوشچن دیکھ لیں کہ اس کی جو ہے نا یہ کالمز کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور دوسرا جو قالب ہے اس کی قطاریں کتنی ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ کالمز دیے ہوئے قالب کے کالمز اور دوسرے کا قالب کی قطاریں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو ان کی جو ضربی عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ممکن ہے، یعنی کہ ان کو ہم ضرب دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کوشچن آپ ڈیئر طلبہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیئر طلبہ تو اب ہم دوسرا کوشچن کرتے ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے کہ اگر اے کے ارکان 3 0 -1 2 ہو اور بی قالب کے ارکان ہوں 6 5، تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ڈیئر طلبہ؟ اے بی اور بی اے جو ہے نا یہ معلوم کرنا ہے اگر ممکن ہوں تو پہلے جو ہمیں دیا گیا ہے ڈیئر طلبہ وہ دیا گیا ہے کہ اے بی، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ کالمز کی ضربی عمل جو ہے ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک پہلے کالب کے کالمز اور دوسرے کالب کی قطاریں ایکولی نہ ہوں. تو پہلے ہم ایک کالب کے ارکان لکھتے ہیں ڈیئر طلبہ. تو ایک کالب کے ارکان جو ہیں وہ ہیں 3 0 -1 2. اور اسی طرح بی کالب جو ہے ڈیئر طلبہ وہ ہے 6 5. اب آپ دیکھ لیں اس کالب کے کتنے کالمز ہیں؟ 2 کالمز ہیں. اور بی کے کتنی قطاریں ہیں؟ 2 ہیں. تو یہ آپس میں ملٹیپلائی ڈیئر طلبہ ہو سکتے ہیں. تو اسے ہم حل کر کے دیکھتے ہیں کس طرح حل کریں گے ڈیئر طلبہ. یہ دیکھیں کہ 3 × 6 + 0 × 5. تو اسی طرح دوسری قطار جو ہے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی. وہ کس طرح سے ہوگی ڈیئر طلبہ کہ -6 یہ -1 اور یہ -6 کا آ جائے گا اور پلس تو یہ آئے گا 10 یعنی کہ 2 × 5. تو ڈیئر طلبہ اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ 18 + 0 یہ -6 + 10. تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ یوں آئے گا کہ 18 4. تو اسے ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا جو جواب آئے گا AB = 18/4 ہے. ڈیئر طلبہ اب ہم اس کوشچن کی دوسری جز کرتے ہیں. دوسری جز جو ہے وہ ہے کہ BA ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ ضربی عمل اس کے اوپر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا ڈیئر طلبہ؟ وہ حل کرتے ہیں ہم. BA = یعنی کہ B کالب کے ارکان ہیں ڈیئر طلبہ وہ ہیں 6 5 اور A کالب کے جو ارکان ہیں ڈیئر طلبہ وہ ہے 3 0 -1 2. تو آپ دیکھ لیں یہ B کالب کا جو مرتبہ آئے گا ڈیئر طلبہ وہ آئے گا 2/1 اور اس کالب کا جو مرتبہ آئے گا وہ آئے گا 2/2. پیچھے پڑھ رکھا ہے کہ ضربی عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ پہلا جو کالب ہے اس کے کالمز اور دوسرا جو کالب ہے اس کی کیا ہوں قطاریں یہ کیا ہونی چاہیے؟ ایکولی ہونی چاہیے. تب جا کے ان کالبوں کے اوپر جو ہے نا ضربی عمل ہو سکتا ہے ڈیئر طلبہ. تو آپ دیکھ لیں اس کے کالمز اور اس کی قطاریں یہ جو ہیں برابر نہیں ہیں. تو ڈیئر طلبہ اس کا جواب ہم نہیں نکال سکتے. تو یہ کیا ہوگا؟ ناممکن یعنی کہ زمرے میں آئے گا. تو اوپر والا کوشچن جس کے اوپر ضربی عمل ہوتا تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا ہے اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. تو اسے ہم ضرب نہیں دے سکتے ڈیئر طلبہ. تو اب ہم تیسرا کوشچن کرتے ہیں کہ تیسرا کوشچن مدرجہ ذیل ضربی حاصل معلوم کیجیے. ٹھیک ہے. فائنڈ دی فالوئنگ پروڈکٹس یعنی کہ یہ درج ذیل کالب ہمیں دیے گئے ہیں. ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضربی حاصل معلوم کرنا ہے. تو ضربی حاصل کی ڈیفینیشن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کالب کی کالمز اور دوسرے کالب کی قطاریں جو ہوں ایکولی ہوں تب جا کے ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ضرب دے سکتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے ڈیئر طلبہ دیکھ لیں کہ اس کے جو کالمز ہیں 2 ہیں اور سیکنڈ جو ہے اس کی قطاریں 2 ہیں. تو ان کو ہم ضرب دے سکتے ہیں. تو ہمیں گیون کیا ہے؟ یہ کالب دیا گیا ہے اور دوسرا یہ کالب جس کے ارکان 0 4 ہیں. تو ان کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 1 × 4 آئے گا ڈیئر طلبہ. تو اس میں ایڈ یعنی کہ یہ آئے گا 2 × 0. تو اس کا جو جواب آئے گا ڈیئر طلبہ وہ یوں آئے گا کہ 1 × 4 4 اور +0. تو اس کا جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا؟ 4. تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ 4 ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دوسرا کوشچن کرتے ہیں ڈیئر طلبہ. دوسرا کوشچن جو ہے وہ ہمیں گیون یہ ہے جس کے ارکان ہے 1 2 اور دوسرا جو کالم ہے 5 4. ٹھیک ہے. تو اسے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمیں یہ اس طرح سے کالب حاصل ہوگا کہ 1 × 5 اس میں ایڈ یعنی کہ 2 ×
4. تو آپ دیکھ لیں کہ 1 ملٹیپلائی بائی 5 کریں تو یہ 1 اور اس میں پلس 4 ملٹیپلائی 2 8. جب اسے سم اپ کریں یعنی کہ جمع کریں گے تو ڈیئر طلبہ یہ یوں آئے گا کہ 5 + 8 13. ٹھیک ہے، تو اس کالب کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا. اب ہم کرتے ہیں یہ تیسرا کوسچن ڈیئر طلبہ. تو تیسرا کوسچن ہمیں گیون ہے -3 0 اور اس کے بعد 4 0. تو یہ یوں ہوگا کہ -3 ملٹیپلائی 4 اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کہ 0 ملٹیپلائی 0. تو -12 جو ہے ڈیئر طلبہ اس کا آنسر آئے گا، کیونکہ ابھی اس میں 0 ملٹیپلائی 0 ایز اے 0. ٹھیک ہے، تو اس کا جو آنسر آئے گا، جواب آئے گا وہ -12 آئے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب ہم چوتھا کوسچن کرتے ہیں. چوتھا کوسچن ہمیں گیون ہے 6 0 اور اس کے بعد دوسرا جو کالب ہے 4 0. ٹھیک ہے، تو اسے ہم جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گا 6 ملٹیپلائی 4 پلس 0 ملٹیپلائی 0. تو آپ دیکھ لیں کہ 6 ملٹیپلائی 4 کریں تو یہ آئے گا 24 پلس 0. تو اس کا جو جواب آئے گا، اس کالب کا جواب وہ آئے گا 24. ٹھیک ہے ڈیئر طلبہ، تو اب ہم پانچواں کوسچن کرتے ہیں اس کوسچن نمبر 3 کا. جو کوسچن ہمیں گیون ہے 1 2 -3 0 6 -1. ٹھیک ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. دوسرا کالب جو گیون ہوا ہے ہمیں 4 5 0 -4. یہ طلبہ جب ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے تو کچھ اس طرح سے کریں گے کہ 1 ملٹیپلائی 4 پلس 2 ملٹیپلائی 0 یعنی کہ یہ قطار جو ہے فرسٹ کالم اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور بعد میں اس کالم کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر ہم لکھیں گے کہ 1 ملٹیپلائی 5 پلس 2 ملٹیپلائی -4. اب ہم کرتے ہیں دوسری قطار کو -3 ملٹیپلائی 4 پلس 0 ملٹیپلائی 0 اور اسی طرح -3 یعنی -3 ملٹیپلائی 5 اور ہم ایڈ کریں گے کہ 0 ملٹیپلائی -4. اب ہم لاسٹ رو کو ضرب دیتے ہیں. یہ آئے گا 6 ملٹیپلائی 4 پلس -1 ملٹیپلائی 0 اور اسی طرح ڈیئر طلبہ 6 ملٹیپلائی 0 تو اسی طرح ڈیئر طلبہ 6 ملٹیپلائی 5 پلس -1 ملٹیپلائی -4. ٹھیک ہے، تو اب ہم اسے حل کریں گے آگے. یہاں پہ 1 ملٹیپلائی 4 آئے گا اور پلس 2 ملٹیپلائی 0 ہے 0. اسی طرح یہاں پہ 5 اور اس کے بعد -8 آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب -4 اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ -8 آئے گا اور مائنس کو جب جمع کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ڈیئر طلبہ مائنس جواب آئے گا جو یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسے دوسری رو کرتے ہیں -12 پلس یہاں پہ 0 آئے گا اور اسی طرح یہ پہ -15 آئے گا اور یہاں پہ
پلس 0 اور لاسٹ رو ہے 24 پلس 0 اور اسی طرح 30 مائنس کیا ہوگا پلس کا آئے گا. ٹھیک ہے ڈیئر طلبہ، جب یہ مائنس اور یہ مائنس ملٹیپلائی ہوں گے تو پلس آئے گا، اور پلس ویسے پلس ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ 4 آئے گا. اس کو مزید سم اپ کرتے ہیں ڈیئر طلبہ تو یہاں پہ آئے گا 4 اور یہاں پہ مائنس کا آئے گا 3 اور یہاں پہ مائنس 12 اور یہاں پہ مائنس 15 اور یہ 24 اور اس کے بعد ہے 34. تو ڈیئر طلبہ اس کویسچن کا جو آنسر آیا وہ ہمارے پاس یہ آیا ہے. ٹھیک ہے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں جواب. تو اس طرح کے ڈیئر طلبہ آپ بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو سے اپنا نالج جو ہے وہ انکریز کر سکیں اور اپنی میتھمیٹکس جو ہے وہ بہتر بنا سکیں. تھینک یو.